السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دیار یار کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں دیباج کی دادی شروز کی شامیر کی ماں کو بتاتی ہے کہ ہم نے رباب کے لیے دیباج کا رشتہ مانگا ہے اور اب تم دعا کرنا کہ وہ لوگ ہاں کر دیں۔ اور شامیر کی ماں بہت حیران ہوتی ہے اور وہ شامیر سے کہتی ہے کہ رابی اور رباب ایک ہی لڑکی ہے اور یہ وہی لڑکی ہے جو تمہارے حواسوں پر سوار تھی، اور اب اسی کی شادی جو ہے وہ دیباج سے ہو رہی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ دیباج کی جو رباب ہے وہ میں نے دیکھ چکا ہوں۔ اور شامیر کی ماں دیباج سے بھی کہتی ہے کہ آپ کو معلوم تھا کہ رابی اور رباب ایک ہی لڑکی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں اس بارے میں۔ اور اس سے پہلے کی قسط میں ہم نے دیکھا کہ جب بہت بڑی کنفیوژن جو تھی دونوں طرف چل رہی تھی، اور جو اکمل ہے رابی کا بھائی، وہ اس معاملے کو سلجھانے کے لیے وہ خود آ جاتا ہے، شامیر کے گھر کا پتہ معلوم کرتا ہے بہن سے اور پھر ان کے گھر آ جاتا ہے۔ اور جیسے ہی وہ وہاں گیٹ پر پہنچتا ہے تو وہاں سے دیباج کی گاڑی آتی ہے اور دیباج اس کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہاں کیسے؟ اور پھر خود ہی کہتا ہے کہ اچھا تم شامیر سے ملنے آئے ہوگے۔ تو اکمل جو ہے وہ حیران ہو کے اسے پوچھتا ہے کہ آپ کا کیا رشتہ ہے شامیر سے؟ تو وہ بہت ہنستا ہے اور تنزیہ ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ میرا کیا رشتہ ہے شامیر سے؟ میرے باپ نے تو ترس کھا کر اس غریب لڑکی کو یہاں پناہ دے رکھی ہے، اور وہ ایک اس کی ماں ہماری خدمت کرتی ہے، وہ خدمت گزار کا بیٹا ہے۔ اکمل کو یہ سن کے بڑی حیرت ہوتی ہے، وہ بھی گھر آ کے رابی کو ساری بات بتا دیتا ہے کہ وہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے اور کوئی امیر آدمی نہیں ہے، بلکہ وہ تو دیباج کے گھر میں رہتا ہے۔ اور رابی یہ سن کر بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے۔ اور پھر اکمل جو ہے وہ شامیر کی ماں سے ملتا ہے اور وہ اس کو کہتی ہے کہ تم یہاں کیوں آ گئے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ جھوٹ بتانے آیا ہوں کہ آپ کے بیٹے نے دھوکہ دیا میری بہن کو اور اس کے ساتھ غلط باتیں کی اور اس کو غلط چیزیں سمجھائی ہیں، دکھائی ہیں، اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ ایسا کون سا دھوکہ کیا ہے، اور اس کے دھوکے کی وجہ سے مجھے آپ کی بہن کا بھی اصل چہرہ نظر آ گیا ہے۔ اور پھر شامیر کی ماں بھی بہت غصے میں شامیر سے کہتی ہے کہ تم نے کیا کیا اس کو جھوٹے خواب دکھائے تھے اور کیا کیا اس کو بتایا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ اس کا بھائی نہیں جانتا ہوگا، لیکن میں رابی کو سب بتا چکا ہوں اور وہ میرے بارے میں سب کچھ جانتی ہے۔ اور اسی طرح سے یہ کنفیوژن جو ہے وہ چل رہی ہے، اور پھر شامیر یہ وضاحت کرنے کے لیے دوبارہ سے رابی سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو کال کرتا ہے، لیکن وہ اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتی، اور پھر جب اٹینڈ بھی کرتی ہے تو وہ بہت غصے میں اس سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے بہت جھوٹ بولے ہیں میرے ساتھ اور مجھے امید نہیں تھی کہ تم میرے ساتھ ایسا کرو گے۔ لیکن پھر اگلے دن وہ یونیورسٹی کا بہانہ بنا کر خود اس شامیر کے گھر آ جاتی ہے، اور اتفاق سے اس کو شامیر ہی مل جاتا ہے اور وہ اپنا غصہ اس پہ اتارتی ہے کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، تم نے مجھ سے غلط بات کی۔ اور اتنے میں شامیر کی ماں بھی آ جاتی ہے اور وہ اس کو کہتی ہے کہ دیکھو تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا اور تم یہاں سے چلی جاؤ، اور وہ اپنا غصہ اتار کے وہاں سے آ جاتی ہے۔ اور ادھر دیباج اور اس کی بہن جو ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں رابی کے گھر، اور رابی کی بہن بھابھی اور اس کے بھائی سے بہت متاثر ہوتے ہیں، اور پھر وہ اس کا دوبارہ کال کر کے اس کو پوچھتی ہے کہ آپ نے رابی کا رشتہ تو کہیں رباب کا رشتہ کہیں طے تو نہیں کیا؟ تو مجھے رباب بہت پسند آئی ہے، مجھے اور اپنی دادی کو اپنے بھائی دیباج کے لیے، تو ہم اس کا رشتہ چاہتے ہیں۔ اور ان لوگوں کو کیا چاہیے تھا، بھابھی تو بہت خوش ہو جاتی ہے اور بھائی کو بھی سمجھاتی ہے۔ پہلے تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ نہیں، وہ ان کا اور ہمارا اسٹیٹمنٹ نہیں ملتا، تم انکار کر دینا۔ تو وہ کہتی ہے کہ کیسی بیوقوفوں والی باتیں کرتے ہیں آپ، یہ وہاں چلی جائے گی، راج کرے گی، عیش کرے گی، اس کے جب نصیب کھل جائیں گے اور پھر جب اس کے ساتھ شادی ہو جائے گی تو اس کے ساتھ ہماری 7 نسلیں جو ہیں وہ بھی سنور جائیں گی، آپ کیوں نہیں سوچتے اس بات کو؟ اور پھر اس طرح سے وہ یہ رشتہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور ادھر جو شامیر کی ماں ہے اس کو بڑی حیرانی اور پریشانی ہے اس بات پہ کہ اگر اسی کا رشتہ جو ہے وہ دیباج سے ہو رہا ہے تو یہ تو بہت عجیب معاملہ ہے کہ وہ لڑکی جو ہے وہ اس کو بھی بیوقوف بنا رہی تھی اور اس کو بھی بیوقوف بنا رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ دلچسپ صورتحال جو ہے یہ راز کہاں اور کب کیسے کھلے گا،
کیسے پتہ چلے گا کہ رباب جو ہے وہ رابی جو ہے وہ بے قصور ہے اور اسے دباج کے بارے میں ایسا کچھ نہیں تھا، اور نہ ہی دباج کو کوئی انٹرسٹ دیتی تھی. لیکن اگر حالات نے اور نصیب نے ان دونوں کو ملا دیا تو کیا ان کا یہ سلسلہ اب چل پائے گا یا نہیں، اور شامر کیا کرے گا؟ کیونکہ وہ تو یہ سوچ کے بیٹھا ہے کہ ہم کورٹ میرج کر لیں گے، کیونکہ اگر کوئی راضی نہیں ہو رہا ہے تو میں اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں اور ہم شادی کر لیں گے. تو دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ دیار یار.